اور جیل کی کنڈیشن دیکھیں, یہ عدالتیں ہیں, چھوٹا سا کمرہ ہے. میں بھی پرسوں گیا تھا پولیٹنگ, ہمارے 15 نام تھے لوگوں کے, اور اندر صرف 4 لوگوں کو جانا دے چنوں, ان سے بھی کہتے تھے کام کر. اور خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو پیچھے چھوٹا سی بیرک ہے, چھوٹی سی, اور اس میں جنگلہ لگا کے ادھر بند کیا ہوا تھا خان صاحب کو, وکلا ریزرو پہ. وہ جو جج تو خود ادھر جا کے قید ہوا تھا. اچھا, جج صاحب تو خود ادھر ابو حسنات صاحب جو ہیں وہ قید ہوئے تھے. تو وہاں پہ فیئر ٹرائل کیا ہونا یار, جب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے. فیئر ٹرائل اگر خان صاحب انٹرنیشنل لیول بندے کے لیے نہیں, میں کہتا ہوں بلکہ پوری دنیا کا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ لائیو دکھاتی ہے اپنی پروسیڈنگ, تو خان صاحب کی لائیو پروسیڈنگ دکھا دیں. اگر خان صاحب گناہ گار ہیں, انہوں نے سیور اور توشہ یہ سب کچھ کیا ہے, تو وہ دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے گا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو سرخرو ہو جائے گا. اور جس نے کیا ہے, دولن لو ہے, کوئی ہے, اور لا پرلا جو بھی ہے, جنہوں نے کیا وہ سامنے آ جائیں گے. اور خان صاحب اٹک سے اڈیالہ آئے ہیں, دیکھا اپنے حال, پوری پنڈی اسلام آباد لوگ رات کو روڈ پہ آ گئے, اور اتنی بولوں کی پتیاں نچھاور کی وہاں پہ. اب یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ خان صاحب کے مقابلے کا لیڈر نہیں ہے. خان صاحب کے بارے میں آوازیں کدھر اٹھ رہی ہیں؟ امریکہ کے پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ خان صاحب سے معافی مانگو, اس کی ہم نے حکومت گرائی ہے. دنیا کے اور ممالک ہیں جہاں پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, ترکی میں, ہر جگہ پہ. تو یہ ہوتا ہے لیڈر. پاک آرمی زندہ باد کسی نے نہیں کہنا, کمپنی کا نعرہ کسی نے نہیں لگانا. جب تک خان باہر آ کے کہہ دیتا ہے نا پاک فوج زندہ باد, تو میرا ایمان کہتا ہے پورا پاکستان کہے گا پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. جب تک خان نہیں کہتا اس وقت کسی نے نہیں کہنا. ہم اس لیے برداشت نہیں کرے گی. ہم 25 کروڑ عوام ہیں, 25 کروڑ عوام میں سے ہمارے جو پولیس ساری ملا کے اور آرمی ملا کے ٹوٹل بنتی ہے 7 لاکھ. 7 لاکھ میں سے 90% جو لوگ ہیں, 90% لوگ افسران نہیں ہیں, وہ کانسٹیبل میجر سے نیچے سارے. ان کا رول صرف حکم کا ہوتا ہے, جو اوپر سے حکم ملتا ہے. اور جو اوپر ہیں 10% میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سارا کر رہے ہیں. اس سے ہمارا جو امیج ہے وہ اوپر نہیں جا رہا. یہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, عثمان ڈار صاحب کی انہوں نے پریس کانفرنس کروا دی. اس طرح اب ہونے والی ہے دوسرا عباسی صاحب کی, صداقت عباسی صاحب کی, اور بھی کچھ لوگ فرق حبیب صاحب ہیں, ان کی بھی ہونے والی ہے. لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ساری جتنے ہیں نا ILF کی, PTI کے جتنے ہمارے لیڈرشپ ہے, ان کو بلا کے سب سے پریس کانفرنس کر لیں. کسی بندے نے زندہ باد نہیں کہنا. اور اب یہ جو ڈرامہ زیادہ دیر یہ بھی نہیں چلے گا, جتنی پریس کانفرنسیں کروا لیں. کیا لوگ پاگل ہیں؟ آج 21ویں صدی ہے, لوگ پاگل نہیں ہیں. میڈیا کا دور ہے, 1 منٹ میں پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے. اب یہ ڈراموں سے کام چلے گا؟ پریس کانفرنسوں سے کام پائی جی ختم ہو چکا ہے. اس سے آگے کی بات کریں. اب لائیو ٹرائل دکھائیں, لائیو ٹرائل جس کا بھی ہے. جرم آپ نے کیا, میں نے کیا, نواز شریف نے کیا, کسی ادارے نے کیا, کسی آفیشل نے کیا. پاکستان قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. رول آف لا کی جب تک حکمرانی نہیں ہوگی, ہم ترقی بھی نہیں کریں گے, اور ہم تماشا بنے رہیں گے پوری دنیا میں. ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. ہمارے لیڈرشپ, یہ میں نہیں کہتا کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یہ 2 دن پہلے ہوئی ہے شہباز شریف صاحب ہمارے وہ بھی وزیر اعظم ہیں, اس کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طرح یہ جو بقایا ساری لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ بھی. ان کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ عوام کیوں ریئیکشن دیتی ہے؟ عوام ریئیکشن اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے جو کرتوت ہیں وہ الٹے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں آ کے لوٹتے ہیں, کھاتے ہیں, اپنے کو نوازتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کاکڑ صاحب دیکھیں, زندگی میں اس نے تو سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں فیملی کے ساتھ جا کے فرانس میں کھانے کھاؤں گا, باہر جاؤں گا فلاں. اب یہ دوروں پہ نکلا, خرچہ کس کا میری آپ کی جیب سے نکل رہا ہے. پیٹرول کہاں پہ چلا گیا, بقایا بجلی کہاں پہ چلی گئی. اس نے 14 روپے تو اسے حکومت نگران نے آگے بڑھا دی. ان کا کام قیمتیں بڑھانا اور یہ ساری فیسلٹی اور یہ لوٹنا ہے. ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہے. اور یہ سارا سسٹم ہے, یہ غلط چل رہا ہے. اور یہ جو غلط ہے, یہ خمینی بن کے نواز شریف نہیں آ رہا. نواز شریف کو آنے تو دو, عوام نے واپس ہی نہیں جانے دینا. یہ ادارے بھیج دیں, واپس نہیں دینا. کسی نے ان کو پروٹیکٹیو یہ بیل کہتے ہیں تو اس کا لا بھی نہیں ہے, کوئی پروویژن ایسی نہیں ہے. ان کو کسی نے نہیں جانے دینا. اور عمران خان جب باہر آئے گا تو عوام نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ جو کر لیں, خان صاحب PTI کے علاوہ پاکستان میں کوئی جماعت ہی نہیں ہے جو الیکشن ہوں گے تو خان صاحب ہوں گے.
اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کسی نے جب باہر ہی نہیں نکلنا. 90% لوگ باہر نہیں, کس کو لے کے آئیں گے؟ نواز شریف تو آ نہیں رہا, اس نے آنا بھی نہیں ہے. اس کی پلیٹیں الحمدللہ 5 سال میں پوری ہوتی ہیں, اور جب آنے کا نام لیتا ہے خان صاحب کو آگے دیکھتا ہے کہ ادھر سے ٹرائل عوام کو ٹیسٹر لگاتے ہیں, عوام آگے سے ری ایکشن دیتی ہے, تو ان کے پلیٹیں وہ ہزاروں کے حساب سے کام ہو جاتے ہیں. ان کو علاج پھر آگے 5 سال کروانا ان کو پڑے گا. تو بھائی خان صاحب جو ہیں, خان صاحب ایک لیڈر ہیں. لوگ قوم جو غریب ہیں وہ اسے مرشد مانتے ہیں. جو انہوں نے لنگر خانے چلائے, جو انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا, جو انہوں نے یہ صحت کارڈ وغیرہ چلائے, جو پالیسیاں تھیں وہ ساری کی ساری پالیسیاں جتنی تھیں وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے تھی, ان کو اٹھانے کے لیے تھی. اور پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پر خان صاحب کے وقت لوگ سلوٹ کرتے تھے, پاکستان کی عزت تھی. ختم نبوت پہ انہوں نے اتنا کام کیا اور پاکستان کے لیے اتنا کام کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس بندے کے یہ لفظ یوز کرتے ہیں یہودی. آج دیکھیں, آج جو لوگ ہیں نا, لوگ اتنی محبت خان صاحب سے کرتے ہیں جس کا معیار آپ کے میڈیا ایجنسیوں کے مطابق 80 نہیں 90% سے اباب ہو گیا ہے. یہ نواز شریف کو کہتے ہیں نا بار بار آ رہا ہے, ان کا لیڈر تو آ ہی نہیں رہا. اگر اب آئے گا تو شہباز شریف کا ٹرائل دیکھ لیا گیا نا, عوام کے اندر اتنی نفرت ہے, اور جتنی نفرت عوام کے اندر بھری جا چکی ہے. ان کا کردار جانتا ہے جنہوں نے لوٹا, جو ان کے یہ آئندہ انتخاب تو دور کی بات ہے, یہ پبلک میں نکل کے دکھائیں نا, لوگ جوتیاں ماریں گے. اور ہمارا وہ لیڈر عمران خان جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہے, فلاں بکواس کرتا ہے بیٹھ کے, یہ اخلاقیات نہیں ہے. اخلاقیات تو یہ تھی کہ وہاں پہ بیٹھ کے خان صاحب کے بارے میں جو لفظ کرتے ہیں اخلاقیات, اور اچھے لفظ یوز کرتا ہے, دنیا بھی دیکھتی. اور جوید چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی بدنام ترین لفافہ ہے, سارے کہتے ہیں کہ یہ لفافہ ہے. تو اس کے پروگرام میں اسے بھی عدالت میں آنا پڑے گا مزید. یہ اب ذلیل ہوئے. ہم نے کبھی اس طرح کی گالیاں ہمارے لیڈرشپ یا کسی نے کسی پروگرام میں بیٹھ کے نواز شریف کو دی؟ کبھی نہیں دی. اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے برتر. اور وہ ہر جگہ پہ یہودی کہتا ہے, اس نے ایسے ایسے لفظ کہے تو جو انسان کی قابل برداشت ہوتی نا, برداشت ہو. اور جو کیا تھا دوسرا مروت شیر افضل مروت صاحب نے, یہ 100% انہوں نے صحیح کیا. اور اس کی جو تصدیق ہوئی ہے نا, ابھی عدالت نے بھی اس کی تصدیق کر دی. اب تو کہہ رہے کہ مجھے ایسا کیا, ایسے کیا, الٹا مزید گندہ ہوا ہے. اب کیا عزت ہے؟ تو جو مروت صاحب نے کیا انہوں نے ٹھیک کیا, اور آئندہ بھی جو کرے گا مروت کے علاوہ تو عوام ان کی کرنے لگی ہے. مروت کو اب چھوڑ دیں, ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے نا ایکس وزیر شہباز شریف, اس کے ساتھ لاہور میں کیا اس کا اپنے حلقے میں ہو گیا. تو اس سے یار بڑی کیا ہے, لوگوں نے ننگی گالیاں دی ہیں. اس نے گالیاں تو نہیں نہ دی, اس نے گالی کا جواب تھپڑ سے دیا ہے, تھپڑ سے دیا نا, تو ادھر تو ننگی گالیاں پڑی ہیں, عوام نے دی ہیں. ان کو پھانسی لگا دیں. کل خان کا کیک نہیں کاٹنے دیا انہوں نے, پوری دنیا میں کاٹے, پورے پاکستان میں لوگوں نے کیک کاٹے ہیں. کیا صاحب کو یہ پھانسی لگا دیں گے؟ کتنے کو پکڑیں گے؟ ساری دنیا میں یہ ذلیل ہو رہے ہیں اور مزید ذلیل ہوں گے. اور میں ان کو یہ آج وارن کرتا ہوں کہ خدارہ سپریم کورٹ کی بھی عزت رکھ لیں, عدلیہ بھی کوئی رکھ لیں, الیکشن کروائیں. الیکشن کروا کے جو آتا ہے, جس کو عوام منتخب کرتی ہے, اس کو اقتدار دے دیں, اپنے آپ معاملات سارے حل ہو جائیں گے. ان سے یہ جو بدماشی اور ٹونگ سے یہ اٹھانے سے, سزائیں دینے سے, خان صاحب کو پہلے انہوں نے سزا دی توشہ خانہ میں, کیا ہوا؟ ہائی کورٹ تک, سپریم کورٹ تک یہ سارے گندے ہو گئے. انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اب سیفر میں بھی یہ سزا دیں گے اور اس سے زیادہ گندے ہوں گے. اور خان صاحب کی اللہ تعالیٰ پہ نظر ہے, اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہے. اور جو یہ کام کرتے ہیں الٹا پڑ جاتا ہے. ان کی خاطر کیوں نہیں کو لوگ جاتے؟ تو جو افضل سے نیا مروت صاحب نے کیا بالکل ٹھیک کیا, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں, ہم ہمیشہ اس کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.